بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو بڑے ہی عجیب طریقے سے طلاق دی، اور یہ طلاق بعد میں فقہ کا بہت ہی بڑا مسئلہ بن گئی۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز بادشاہ ہنسی مذاق میں بیٹھا تھا، اور اسی دوران اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ، جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم میں سے تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ ملکہ نے یہ سنا تو دکھ سے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور کچھ دیر بعد بادشاہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام بڑے مفتیان کرام کو بلا لیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا اس طریقے سے مجھے طلاق ہو چکی ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہاں، آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اور اب ملکہ عالیہ آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ ان مفتیان کرام میں ایک نوجوان مفتی بھی تھا جو بالکل ایک طرف خاموش ہو کے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ تو چونکہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں، تو اس لیے طلاق بھی نہیں ہوئی، اور اگر آپ کو کوئی جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو طلاق نہ ہوگی۔ بادشاہ نے غصے کے انداز میں پوچھا کہ مجھے کون ضمانت دے گا کہ میں جنتی ہوں یا جنتی نہیں ہوں؟ یہ سن کر تمام علماء اور مفتیان کرام نے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کون جنتی ہے یا پھر کون جہنمی۔ نوجوان مفتی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں یا نہیں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی طرف سے اس کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، پوچھو۔ نوجوان مفتی نے کہا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن وہ آپ نے نہیں کیا اور صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، اور وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شیطان نے بہکایا تو میں نے کمرہ بند کر دیا اور غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھا، تو اس لڑکی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے طاقتور بادشاہ، اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، حالانکہ میں بادشاہ تھا اور میں نے کمرہ بھی بند کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا تھا اور مجھے کوئی روکنے والا بھی نہ تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو جانے دیا اور صرف اللہ کے ڈر سے اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ساتھیوں، یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ دوستوں، آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا محاسبہ کیجیے اور سوچیے کہ ہم جنت کے متلاشی تو ہر وقت رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے؟ کن کاموں سے جنت نصیب ہوتی ہے؟ اگر ہم اس واقعے سے اندازہ لگا لیں اور قرآن کے فرمان کو سچ جان لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں صرف گناہوں کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا ہے، یہ سوچ کر گناہ ترک کر دینے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔